مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 70 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 70 ویڈیوز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر جنگ احد تک کے واقعات کی تفصیلات سنانے کی کوشش کی گئی۔ جنگ احد کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوطرف سے کافروں نے حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ بہادری کے، جانثاری کے، وفاداری کے بے مثال نمونے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس موقع پر پیش فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو زخمی کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک، آپ علیہ السلام کے دانت شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گر گئے جو گڑھا ابو عامر فاسق نے اسی لیے کھدوایا تھا تاکہ مسلمان اس گڑھے میں گر جائیں، ہم اوپر سے ان کے اوپر حملہ کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گئے اور چوطرف سے کافر حملہ کر رہے ہیں۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، ان کے حملوں کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں ایسے محسن ہیں، اپنی امت سے ایسی محبت رکھنے والے ہیں، ایسی کنڈیشن میں، ایسی خطرناک حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملے نکل رہے ہیں، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے میرے پروردگار، میری قوم کی بخشش فرما دیجئے، میری قوم کو میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، اس دین کے بارے میں نہیں پتہ۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ہم تو کوئی راستے سے گزرنے والا عام آدمی گھور کے ہمیں دیکھ لیتا ہے، ہم اس سے بھی لڑنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی معمولی سا سخت جملہ کہہ دیتا ہے، ہم اس کو بھی بد دعائیں دینے لگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر ایسی محبت ہے، ایسی شفقت ہے، اس امت کے ساتھ ایسی مہربانی ہے، اس امت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گہرا تعلق اور لگاؤ ہے کہ حملے ہو رہے ہیں اور حملے کرنے والوں کے حق میں آپ علیہ السلام دعا دے رہے ہیں، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہاتھ پکڑ کر آپ علیہ السلام کو اس گڑھے سے نکالا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے، آپ علیہ السلام کو پوری حفاظت کے ساتھ اپنے گھیرے میں لے کر احد پہاڑ پہ چڑھنے لگے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا کہ مسلمان حضور کو لے کر احد پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے اوپر سے اتنے پتھر برسائے کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا، واپس بھاگنا پڑا۔ چونکہ وہ پوری تیاریوں کے ساتھ آئے تھے، جنگی لباس کے ساتھ آئے تھے، ہتھیار ان کے ساتھ تھے، بوجھ زیادہ تھا، وہ پہاڑ پر زیادہ اونچائی تک چڑھ نہیں سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کو لے کر چڑھ گئے، لیکن ابو سفیان پیچھے رہ گیا، قریب نہیں جا سکا۔ ایسی بہادری صحابہ نے دکھائی کہ چاروں طرف سے کافروں کے حملوں کے باوجود
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے ساتھ پہاڑ پر منتقل کر دیا گیا، اوپر پہاڑ پہ پہنچا دیا۔ اب وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر، رخ انور پر آپ علیہ السلام کے جو زخم آ گئے تھے، جو خود کی کڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں چبھ گئی تھی، اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی۔ حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کی، نہیں نکلی۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب لیا اور آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے سے ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے انہوں نے اپنے دانتوں کا، اپنے منہ کا استعمال کیا۔ جیسے کوئی کانچ چبھ جاتی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اس کانچ کو نکالا جاتا ہے، بڑی محنت سے اس کانچ کو نکالا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اس کڑی کو نکال رہے ہیں، خود کی اس کڑی کو نکالنے کے لیے وہ اپنا دانت، اپنا منہ استعمال کر رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے ایک کڑی نکلی، لیکن ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ دوسری کڑی نکالنے کے لیے دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ ایسی قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے ایسی قربانیاں دی گئیں جن کے خون کا ایک ایک قطرہ ساری انسانیت کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، سارے انسانوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کے دانت شہید ہو رہے ہیں، ان کے چہرے کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ دین کے لیے ایسی قربانیاں، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کے لیے گالی کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم نے آج تک کبھی کسی کا کوئی برا لفظ دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے نہیں سنا، ہمیں سننا گوارا بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں دے رہے ہیں، شہید آپ علیہ السلام کے دانت شہید ہو رہے ہیں، چہرہ زخمی کیا جا رہا، خون اتنا بہ رہا تھا، پانی ڈالنے کے باوجود خون نہیں رک رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے ایک حسیر، ایک چٹائی جلائی کھجور کی جو بنائی گئی تھی، کھجور کی چھال سے، کھجور کے پتوں سے، اس کی راکھ کو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زخموں پر لگایا، تب جا کے وہ خون رکا۔ تب تک آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے سے وہ خون بہتا رہا۔ راکھ لگانے کے بعد وہ خون رکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے ساتھ پہاڑ کے، احد پہاڑ کے اس غار تک پہنچ گئے جو وہاں اوپر موجود تھا۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کیا جا رہا تھا، اس وقت ایک واقعہ اور بھی بڑا عجیب پیش آیا۔ ابی ابن خلف ایک بہت بڑا کافر تھا، اس نے قسم کھا رکھی تھی، اس نے نظر مان رکھی تھی کہ میں محمد عربی کو قتل کروں گا۔ ایک گھوڑا اس نے پال رکھا تھا، اس کی پرورش کرتا تھا، اس کو بہترین کھلاتا تھا، پلاتا تھا، لوگوں میں اعلان کرتا پھرتا تھا کہ میں ایک دن اس پہ سوار ہو کے جاؤں گا اور محمد مصطفیٰ کو قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، اس کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ تو کیا مجھے قتل کرے گا، میں ہی تجھے قتل کروں۔ جس وقت آپ علیہ السلام پر حملے ہو رہے تھے، چاروں طرف سے کافروں نے پوری پلاننگ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا، قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ابی ابن خلف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میرے ہاتھ میں نیزہ دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے جان دینے تیار ہیں، ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہم اس کا جواب دیں گے، آپ پیچھے رہ جائیے، آپ حملہ نہ کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے پاس سے چھوٹا سا نیزہ لیا اور جیسے ہی ابی ابن خلف قریب آیا، آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔
ایک ہلکی سی چوٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گردن پر ماری، وہ چیختا چلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ کافروں کے لشکر میں ایک عجیب قسم کی ادھم مچ گئی، یہ کیا ہوا، یہ کس کی آواز آ رہی؟ ابی بن خلف نے کہا محمد مصطفیٰ نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ کافر اس کو تانے دے رہے ہیں، جنگ ختم ہو گئی لیکن اس کا چیخنا چلانا ختم نہیں ہوا۔ کافر تانے دے رہے ہیں، ایک معمولی سا زخم ہے، ایک چھوٹی سی ہلکی سی چوٹ تمہیں لگی گئے اور اس کے اوپر ایسا چیخنا چلانا، تم بہادر ہو، تم جواں مرد ہو، تم اپنی بہادری دکھاؤ، چھوٹے بچوں کی طرح عورتوں کی طرح چیخنے چلانے کا کیا مطلب؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جو چوٹ ہے، یہ جو زخم ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی لگائی ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھے ماروں گا، میں تجھے قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دے دے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ راستہ بھر وہ تڑپتا رہا، روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، اور مکہ المکرمہ کے قریب ایک بستی ہے مقام صرف، وہاں وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ ایک کافر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین ہے کہ ایک معمولی سی چوٹ پہنچ گئی، بس وہ اسی معمولی سی چوٹ کے بعد چیختا چلاتا رہا اور ہلاک ہونے تک اس کے اوپر یہی کیفیت سوار۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں شامل ہیں، ہم مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں، سچوں کے سچے رسول ہیں، لیکن آپ کی باتوں پر ہمیں اتنا یقین بھی نہیں جتنا ایک کافر کو تھا۔ دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، معاملات کے بارے میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات ہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں، ہم ان احادیث کو سنتے ہیں، ان ارشادات کو سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، لیکن ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہماری نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ان باتوں کی، کوئی ہم ویلیو نہیں دیتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو، ہم ان کو سچا نہیں سمجھتے۔ ہمارے لیے اپنے اصول ہیں، ہمارے لیے اپنے رولز ہیں، ہمارے لیے اپنی تجارت ہے، اپنا کاروبار ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال وہ سیرت سننے تک محدود، بھئی وہیں رکھو اس کو، کاروبار میں مت لاؤ، مارکیٹ میں مت لاؤ۔ مارکیٹ کو چلانے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے، دکان چلانے کے لیے کچھ الگ رولز ہیں، کچھ الگ ہمارے اپنے آئیڈیاز ہیں، کچھ ہمارے اپنے طریقے ہیں، ہم ان کو اپلائی کریں گے، ہم ان کے مطابق اپنا کاروبار چلائیں گے، اپنی دکان چلائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اتنی کمزور ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں، ہمیں بھروسہ نہیں۔ ایک کافر ہے ابی بن خلف، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سنے ہوئے ایک جملے کا یقین اس کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ ایک معمولی سی چوٹ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پہنچائی اور وہ ہلاک ہو گیا، صرف ڈرتا ہوا، اور خوف اس کے اندر ایسا، اس نے خوف ایسا محسوس کیا کہ وہ راستے میں چیختا چلاتا رہا، ہلاک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہاڑ پر موجود ہیں، آگے کے جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، وہ آگے کی ویڈیوز میں ہم سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔